امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے انہوں نے یہ پورا آپریشن کسی ٹی وی شو کی طرح لائیو دیکھا ہے۔ گرفتار صدر کو بحری جہاز کے ذریعے نیو یارک لایا جا رہا ہے، جہاں ان پر منشیات اور اسمگلنگ کا مقدمہ چلے گا۔ امریکی فورسز نے دارالحکومت کارکاس میں کارروائی کر کے مادورو اور ان کی اہلیہ کو حراست میں لیا۔ دوسری جانب وینزویلا نے اس حملے کو ملکی وسائل اور تیل پر قبضے کی سازش قرار دیتے ہوئے اس کی کھلی جارحیت قرار دیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی بچاؤ مہم شروع کرنے کا بڑا اعلان کر دیا ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ ہم ملک کی بقا کراچی وابستہ ہے اور پاکستان کو بچانے کے لیے اب کراچی کو بچانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس مہم کے دوران ایم کیو ایم کے وفد تاجر اور صنعت کار اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ فاروق ستار نے واضح کیا ہے کہ 2026 اب معیشت کی بہتری کا سال ثابت ہوگا، اور ان کا مزید کہنا تھا کراچی کا مقدمہ اب ہر شعبہ حیات زندگی کے سامنے رکھا جائے گا۔ ایم کیو ایم نے ملک کی معیشی اور استحکام کے لیے شہر قید کو اہم قرار دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت اور بنوں میں فائرنگ کے افسوسناک واقعات میں 4 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ لکی مروت علاقے سرائے نورنگ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ڈیوٹی پر موجود 3 ٹریفک پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا، جبکہ بنوں میں ایک کانسٹیبل کو اس وقت شہید کیا گیا جب وہ گھر سے ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ان حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہید کے خاندانوں سے تعزیت کی اور ان سے ملوث عناصر کو جلد قانون کی گرفت میں لانے کا حکم بھی دیا ہے۔ افغان جریدے ہاسٹ صوبہ نے سال 2025 کے دوران سابق فوجیوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے سنگین انکشاف کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک سال میں 123 سابق فوجی اہلکاروں کو قتل جبکہ 131 کو گرفتار کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جریدے کا دعویٰ ہے کہ قیدیوں کو بغیر وارنٹ کی حراست میں لیا گیا، جبکہ متاثرہ خاندانوں نے میڈیا سے بات کرنے پر طالبان کی جانب سے دھمکیوں کا بھی اعتراف کیا ہے۔ ملک کے میدانی علاقے شدید دھند اور اسموگ کی لپیٹ میں ہیں۔ اس کے باعث لاہور، پشاور اور ملتان سمیت کئی مقامات پر موٹر ویز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق M1 پشاور سے رشکی جبکہ M3 اور M4 کے مختلف سیکشن حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے بند کر دیے گئے ہیں، اور دھند کے باعث پروازوں کا شیڈول بھی درم برم ہو کر رہ گیا ہے۔ شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور گاڑیوں پر فوگ لائٹ کا استعمال یقینی بنائیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کریں۔ 4 سدہ میں شادی کی تقریب میں خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئی۔ خیر آباد کے علاقے میں ایک پوشیدہ مکان کی چھت گرنے سے ماں اور 3 بیٹیاں سمیت 6 افراد جاں بحق جبکہ 5 خواتین زخمی ہو گئی۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں سے 5 بچے شامل ہیں جو شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ریسکیو حکام نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ کراچی کے علاقہ مائی کلاچی میں ماں اور 3 بچوں کا قاتل کا معاملہ حل ہو گیا۔ پولیس نے مرکزی ملزم مسرور حسین کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے اعتراف جرم کرتے ہوئے لرزہ خیز انکشاف کیا ہے کہ اس نے جادو ٹونے اور تعویذات سے تنگ آ کر خاتون اور اس کے معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ مقتولہ انیلہ اپنے بچوں کی اکیلے کفالت کر رہی تھی۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے باضابطہ طور پر ICC کو خط لکھ دیا ہے کہ وہ سیکورٹی خدشات کی بنا پر اپنی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہیں بھیجیں گے۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب حال ہی میں بھارتی کرکٹ بورڈ کی مداخلت پر کولکتہ نائٹ رائڈرز نے بنگلہ دیشی فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو IPL سے باہر کر دیا تھا۔